پی ٹی آئی کا موقف سننے دیں. جناب میاں صاحب یہ فرمائیے گا, میاں اسلام اقبال صاحب, کہ کیا چاہتے ہیں آپ لوگ آپ اس وقت کی, چاہے وہ ابھی آپ کو اپوزیشن ہی کہا جائے گا, تو ابھی آپ لوگ اور قاف لیگ بیسک منبع کیا ہے آپ کا اس بجٹ اجلاس کے حوالے سے, اور یہ بجٹ کیوں نہیں پیش ہو رہا اور کیوں نہیں ہو پایا, چاہتے کیا ہے ایگزیکٹلی آپ لوگ؟ کامران بھائی بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو ویری مچ. آپ نے مجھے موقع فراہم کیا کہ میں جو کل کے 2 دن گزرے ہیں ان کے بارے میں یہاں پر بات کر سکوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس دن یعنی کہ کل جو گزرا ہے اس کے اندر بزنس ایڈوائزری کونسل کی ہماری میٹنگ تھی, اور اس کے اندر اپوزیشن کی طرف سے اور حکومتی بینچز کی طرف سے جو اراکین آئے, وہاں پر جو بات چیت ہوئی وہ ملک احمد خان صاحب آپ کو ذرا بتا سکیں گے کہ اس کے اندر ہمارے گریونسز تھے کہ 25 کو آپ نے جو ظلم و ستم کیا ہے, جو ہماری چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا ہے, اس کے بارے میں ہم بات چیت وہاں پر کرنا چاہتے ہیں. تو لہٰذا وہاں پر یہ سلسلہ ہوگا, اور اس پہ کافی ڈیبیٹ ہوتی رہی آپس میں. ملک احمد خان صاحب نے اس میٹنگ کے اندر 3 4 5 دفعہ ہمارے ساتھ ایک معذرت بھی کی کہ یہ غلط ہوا ہے, میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں. ہم نے کہا جی ہم اسمبلی میں بات کریں گے, آپ کے چیف سیکرٹری اور آپ کے آئی جی بھی وہاں پر آئیں, ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں. یہ بیچارے کر کے چلے گئے, ان کی جو لیڈرشپ تھی انہوں نے ان کی بات نہیں مانی. ان کے ساتھ جو کچھ بھی انہوں نے کیا وہ میں کیمرے پہ بیان نہیں کر سکتا, وہ ایک علیحدہ بات ہے, وہ ہم نہیں بیان کرتے. ان بیچاروں نے اس کا خمیازہ بھی بھگتا بعد میں جو لیڈرشپ نے ان کے ساتھ کیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا صرف موقف یہ تھا, اچھا جب بجٹ پیش کرنے کے لیے جب ہم ہاؤس کے اندر آئے ہیں, یہ پیش کرنے کے لیے آئے اور ہم ہاؤس میں گئے, نہ وہاں پہ چیف منسٹر, نہ وہاں پر آئی جی, نہ وہاں پہ چیف سیکرٹری. یعنی کہ پاکستان کی طریقہ, پنجاب کی طریقہ پہلا بجٹ تھا جو چیف منسٹر کی غیر موجودگی میں, سی ایس اور آئی جی کی غیر موجودگی میں, چلے وہ دونوں آتے ہیں اور تمام محکموں کو جو سیکرٹری صاحبان ہیں وہ بھی وہاں پر آتے ہیں, لیکن وہ بالکل خالی تھا. پھر چلے ہم اس پہ بھی کمپرومائز کر لیتے, لیکن پھر کیا ہوا کہ پھر جناب چیف منسٹر بھی نہیں آ رہے. تو ہم نے یہ کہا کہ چیف منسٹر بھی آئے, ہم نے اپنی بات کرنی ہے, ہم نے اپنا مدعا بیان کرنا ہے. وہ مدعا ہم کس کو بیان کریں گے جو ہمارے ساتھ ظلم و ستم ہوا ہے. 25 مئی کو صرف چیف منسٹر تھے, کیبنٹ نہیں تھی, حکومت نہیں تھی ان کی. حکومت کا مطلب کیبنٹ ہے. تو وہ کون لوگ تھے جو غیر آئینی حکم دے رہے تھے اور لوگوں کی گاڑیاں توڑ رہے تھے. ان کے ایس پی لاہور کے ہمارے پاس فوٹیج موجود ہے کہ لوگوں کی گاڑیاں توڑ رہے ہیں, وکلاء کو مار رہے ہیں, عورتوں کو مار رہے ہیں. ہمارے پاس تو صرف پلیٹ فارم وہی ہے. میں ابھی بھی 2 تھانوں کے اندر بیل کروا کے آیا ہوں, 3 تھانوں کے اندر اور پرچے کیے ہیں. آج ان کی پولیس کسی اور تھانے میں ہمارے وارنٹ لینے گئی تھی ڈیفرنٹ. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, جو ان کا دل کرتا ہے کرے انہیں کو. لیکن سر انہوں نے اسمبلی کو, میں سر کامران بھائی صرف ایک چھوٹی سی, اسمبلی کو تماشا بنا لیا. سب سے پہلے انہوں نے اواری کے اندر, فلیٹی کے اندر اپنا اجلاس کر کے سی ایم منتخب کر لیا. اب میرے پاس یہ 3 آرڈیننسز ہیں, 3 آرڈیننسز جو انہوں نے رات, گورنر صاحب نے, ٹھیک ہے جی, گورنر صاحب نے اپنا اجلاس کو پروروگ کرنے کے لیے اپنا حکم نامہ جاری کیا. یہ رولز آف بزنس ہیں جس کے تحت کہ جب پروروگ کرنا ہے تو وہ کون کرے گا, وہ سیکرٹری اسمبلی کرے گا. یہ رولز آف پروسیجر آف دی پنجاب اسمبلی آف دی پنجاب 1997 کے رولز ہے کہ وہ کرے گا. لیکن یہاں پر کامران بھائی, یہاں پر آپ دیکھیں کہ سیکرٹری لا کر رہا ہے, سیکرٹری لا کر رہا ہے, وہ کرنے کا اختیار ہی نہیں رکھتا. ایک بات. دوسری بات ہے کہ آئین کا جو آرٹیکل ہے جو کہ 53 ہے, 54 ہے, 108 ہے اور 127 ہے, وہ نیشنل اسمبلی کے سپیکر کے جو چلانے کے اصول, قانون, قاعدے ہیں وہ صوبائی اسمبلی کو دیتا ہے. اور 128 جو آئین کا آرٹیکل وہ یہ کہتا ہے کہ سپیکر کے اختیارات کو بڑھانے کا, جی اچھا میاں صاحب بات بالکل سمجھ میں آ گئی. خان صاحب مجھے صرف یہ بتائیے کہ گورنر کیسے کہہ سکتا ہے, یہ کون